صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، سورہ بقرہ میں 4 رکوع ختم ہو چکے ہیں. یہ 5واں رکوع ہے. پہلے اور دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی انسانیت کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا. ایک کا نام مومن، دوسرے کا نام کافر، یا ایک کا نام جنتی، ایک کا نام جہنمی. پھر سب کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا، دعوت دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو اور ایک اللہ سے مانگو. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان فرمائے. اس لیے کہ آدمی فطری طور پر، پیدائشی طور پر طاقت کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے. ہر ایک اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر سہم جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا میں کتنی بڑی قدرت والا ہوں، اپنی قدرت کو بیان فرمایا. قدرت میں وہ ساری نعمتوں کو بیان فرمایا جو ہمارے جسم کے لیے ضرورت ہے، ہمارے جسم کے نشو و نما کے لیے ضرورت ہے. پھر آخری ایک رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان جو نام ہے، روح اور جسم کے مرکب کا، تو پہلے مادی چیزوں کے نعمتوں کو بیان فرمایا، اب اس کے بعد روحانی نعمت کو بیان فرمایا، علم. اس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ سنا کر جو علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اس علم کی وجہ سے فرشتے جو عبادت میں پتہ نہیں لاکھوں درجے انسان سے بڑھے ہوئے ہیں، ان سے سجدہ کروایا کہ آدم کو سجدہ کرو. تو اصول بتایا پوری دنیا کو، علم اصل ہے، عبادت بعد میں. مرکز نظام کے بہت بڑے پرانے اللہ والے بہت بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے. نادر علی حضرت دامت برکاتہ، وہ فرماتے ہیں فضائل سے عمل معلوم ہوتا ہے، لیکن مسائل سے عمل صحیح ہوتا ہے. صرف عمل اللہ کو منظور نہیں ہے، مقصود نہیں ہے. صحیح عمل اللہ کو مقصود، جیسے کہ اس سے پہلے بات آ گئی ہے وہ عاملہ صالح. عمل صالح کہے گا مسائل سے آئے گا، فضائل سے عمل کا شوق پیدا ہوگا، مسائل سے عمل صحیح ہوگا، اب جا کر اللہ کے نزدیک وہ عمل بہت مقبول کہلائے گا. بات ختم ہوئی. چونکہ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے، قرآن پاک 2 حصوں میں تقسیم ہوا ہے. شروع ہی میں بتا دیا، ایک کا نام مکی ہے، ایک کا نام مدنی. مکی کا مطلب یہ ہے 13 سال جو نبی علیہ السلام پر قرآن پاک کی آیتیں صورتیں نازل ہوئی ہیں، اس کا نام مکی ہے. پھر 10 سال میں جو صورتیں آیتیں نازل ہوئی ہیں مدنی زندگی میں، اس کا نام مدنی. یہ مدنی صورت ہے. اور مدینہ منورہ میں مدینہ کے اطراف یہود رہا کرتے تھے. ان کا 2 نام ہے، ایک نام یہود، ایک نام بنی اسرائیل. اب اللہ تبارک و تعالی شروع میں سارے انسانوں سے مخاطب ہوا، اب صرف بنی اسرائیل سے مخاطب. صرف بنی اسرائیل سے کیوں مخاطب ہے اللہ تبارک و تعالی؟ مکے والے، مدینے والے جو عرب کہلاتے ہیں، وہ لوگ آنکھ بند کر کے یہود کے علماء کو بڑا سمجھتے تھے.
چونکہ یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، مکے والے مدینے والے، اور یہود پڑھے لکھے لوگ تھے، علماء تھے، اس میں تورات پڑھنے پڑھانے والے تھے. تو اب یہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ یہ لوگ بڑے، جیسے کہ ہماری بھی عادت ہے، ذرا سا کوئی کچھ بولنا سیکھنا پڑھنا جانتا ہے تو ہم اسے بڑا سمجھ لیتے ہیں، چاہے اس کی زندگی کیسی بھی، اس کی زندگی سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. اسی طرح پورا مکہ اور مدینہ بہت معاملے میں آپ پابندی سے آئیں گے تو سنیں گے ان لوگوں کا پورا سہارا یہود کے علماء تھے. اب اللہ تبارک و تعالی ان سے مخاطب ہو رہا ہے، تو اگر وہ سدھر جائیں گے تو مکے اور مدینے والے سدھر جائیں گے. ان لوگوں کی عادت کیا تھی؟ جو بھی آ کر پوچھتے وہ صحیح بات بولتے ان لوگوں، لیکن خود سے عمل نہیں کرتے تھے. لیکن جب نبی علیہ السلام کی بات آ کر پوچھتے تو نبی علیہ السلام کی بات سے متعلق وہ لوگ توڑ مروڑ کر بیان کرتے، گول مول بیان کرتے، اس کے بدلے میں پیسہ لیتے تھے، کور لیتے تھے، سوٹ کیس لیتے تھے، جو چاہے بول لو. اس لیے کہ بڑا عام چرچا ہے بھائی سوٹ کیس بدل گیا، سوٹ کیس ادھر سے ادھر ہو گیا. ویسے وہ دور پہلے سے چلا آ رہا ہے، اب نہیں. یہود بھی پیسہ لے لے کر لوگوں کو گمراہ کر دیتے. قرآن میں اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ یہ لوگ ہدایت کو بیچ کر گمراہی کو خریدتے. گمراہی کیا؟ پیسہ. ہدایت کیا؟ نیک چیز ہے، صحیح بات ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے پیار سے بلاتے ہیں یا بنی اسرائیل، او بنی اسرائیل. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، اسحاق علیہ السلام. حضرت یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کا دو نام، حضرت یعقوب، ایک اسرائیل. اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کے بندے، سریانی زبان. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولادوں. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں سے جو نسل چلی ہے اسے بنی اسرائیل بھی بولتے ہیں، اسی کو یہود بھی بولتے ہیں. آج یہود ایک قوم کا نام ہو گیا ہے، ورنہ جب یہود تھے تو وہ بڑے ہی اونچے مرتبے کے تھے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہود بڑے اونچے درجے کے تھے، کیوں؟ مقابل میں فرعون اور فرعون والے تھے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں خاص تم لوگوں پر میں نے نازل کیا، دوسروں کو کسی کو نہیں ملی وہ نعمت. سب سے پہلی کیا نعمت ہے؟ سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ تم انبیاء علیہ السلام کے اولاد ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں نبی آئے، ہزاروں نبی آئے، سینکڑوں نہیں. اب جتنے یہودی ہیں چاہے آج کے دور کے، یہ بھی انہی انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں سے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نسب کو نہیں، عمل کو دیکھتا ہے. عمل اچھا رہا تو آدمی بہت اونچا ہو جاتا ہے. اس سے پہلے 2 ہفتے سے ایک بات دہرائی جاتی ہے، آج ایک تیسری بات دہرایا ہے. کسی یہ خواہش ہے کہ ہم سب کے سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے والے ہو جائیں، خاندان والے ہو جائیں؟ کسے خواہش ہے؟ خواہش تو سب کو ہے، کرنے کے لیے کوئی نہیں. پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن تقوی والا ہوگا وہ میرے گھرانے کا ہے. حدیث ہے. بات 2 ہفتے سے وہی چل رہی ہے، پہلے علماء پھر اولیاء، اب نبی علیہ السلام کے گھرانے والے. ہم سب نبی علیہ السلام کے گھرانے والے اسی منٹ میں بن سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی امت کا میرا اللہ سے ڈر پیدا کر لے گا وہ میرے گھرانے کا. من علی فرمایا نبی علیہ السلام، من علی، میرے آل میں سے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، پہلی نعمت تو حضرت انبیاء علیہ السلام کی اولاد. دوسری نعمت
اس نعمت کا مقابلہ پوری دنیا نہیں کر سکتی ہے، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ آسمان، نہ زمین، پوری طاقت مل کر بھی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اسی نعمت کا نام ہے ایمان۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے ایمان دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو یاد دلا رہے ہیں۔ لہٰذا تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں ان میں سے دو نعمتوں کو اللہ میں بیان کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تم بنی اسرائیل کون ہو؟ انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہو۔ دوسرا یہ کہ تمہیں اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ اب یہ دو نعمتیں کو تم یاد کرو، یاد کر کے کیا کرنا ہے؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے سے جو وعدہ کیا ہے اس سب کو پورا کرو۔ وعدہ کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے ہمارا اللہ میاں سے، وعدہ اللہ ہم سے جو لیا ہے کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، اتنی موٹی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اللہ نے پوچھا ہم سے الست بربکم، ہم نے کہا بلا، بس یہی ہے آج۔ اللہ نے ہم سے پوچھے ہیں کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ہم سب نے ایک زبان ہو کے کہا بلا، آپ ہی ہمارے پروردگار۔ اب یہ عہد جب کر لے تو اسے پورا، جب تم اسے پورا کرو گے اوفی بعہدکم، میں بھی پورا کروں گا جو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے بھی ہم سے وعدہ کیا ہے کیا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ اسے سمجھا ہی نہیں سکتے، حیات طیبہ کسے بولتے ہیں؟ دیکھو آپل سمجھانے کی چیز نہیں ہے، کہ سمجھانے کی چیز نہیں ہے، بادام سمجھانے کی چیز نہیں ہے۔ بھئی سیب لا کر دے تو کہو کہ سیب ہے، اب کھاؤ تب معلوم ہوگا کیا مزہ ہے۔ ہمیں یہ سب معلوم ہے، بادام بولنے سے سمجھ میں نہیں آئے گا، بھئی بادام دے دو کھا لے، اب سمجھ میں وہ بادام میں یہ مزہ ہے۔ تو حیات طیبہ یہ بولنے کی چیز نہیں ہے، سمجھانے کی چیز نہیں ہے، چکھنے کی چیز ہے۔ حیات طیبہ کسے بولتے ہیں؟ یہ کب ملے گا؟ جب عمل صالح آدمی کرے گا تو حیات طیبہ خود بخود ملے گا، وہ اس کا رزلٹ ہے۔ وہ جیسے آگ جل رہی ہو، پانی ڈالتے ہیں، بچہ بھی پانی ڈالتا ہے، کیوں ڈالتے ہیں؟ آگ بجھ جائے۔ عمل صالح کریں گے تو خود بخود حیات طیبہ ملے گی۔ ہم سمجھا نہیں سکتے بھی حیات طیبہ کیا ہے۔ پاکیزہ صاف ستھری زندگی، فرشتوں والی زندگی۔ لیکن فرشتوں میں ہمارے میں فرق ہے، فرشتے بغیر بیوی بچے کے، بغیر کھائے پیے کے فرشتے ہیں، ہم کھا پی کر بیوی بچوں کے ساتھ فرشتوں سے بڑے ہوئے ہوں گے۔ ہم کھا پی کر بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے ہوئے فرشتوں سے بھی آگے ہوں گے۔ فرق دے گا؟ کب سمجھ میں آئے گا؟ ہمیں بولتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، ایک دن انشاءاللہ اللہ ہمیں سمجھا دیں گے، وہ زندگی ہمیں مل جائے گی۔ اسی لیے بولنا سننا ہوتا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بولتے رہو، بولتے رہو، بولتے رہو۔ کیوں؟ بولنا ضرور ایمان والے کو نفع دے گا، ایک دن آدمی کھڑا ہو جائے گا۔ اوفی بعہدکم، میں میرے عہد کو پورا کروں گا، پاکیزہ صاف ستھری زندگی تمہیں دے دوں گا۔ سوچ کر دیکھو فرشتوں کی ہمارے نزدیک کتنی عظمت ہے، اور انسان فرشتہ تک نہیں جاتا ہے، فرشتے سے اوپر جاتا ہے۔ جب فرشتوں کی عظمت ہے تو ہماری پہچان ہمیں کیوں نہیں ہے؟ بات صاف ہے، 2 بھی 2 4 کی طرح بات صاف ہے۔ آدمی کی زندگی میں عمل آ جائے گا، فرشتوں سے آگے بڑھ جائے گا، بولے گا نہیں، بولنے کی چیز نہیں ہے یہ۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھے سے ڈرو، نوکری سے نہ ڈرو، تجارت سے نہ ڈرو، بادشاہ سے نہ ڈرو، کسی سے نہ ڈرو۔ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے، ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمایا اے نبی آپ لوگوں سے کیوں ڈرتے؟ مجھ سے ڈرو۔ خوف اللہ کا ہونا ہے۔ جب اللہ کا خوف آ جائے گا پوری دنیا کی طاقت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، مکڑی کے جالے کی طرح دنیا ہی میں زندہ رہے گا۔ یہ نہیں کہ آسمان بھی چلا جائے گا، لیکن بالکل مطمئن رہے گا، کہیں سے ہی کچھ نہ ہو، کچھ بھی ہو جائے اسے اطمینان رہے گا۔ اسی کو بولتے ہیں پاکیزہ صاف ستھری زندگی، حیات طیبہ۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، جو میں اتارا ہوں نبی پر ان سب پر ایمان لو۔ یہ مجھے اچھا ہے، یہ مجھے اچھا نہیں، ویسا نہ کرو۔
کیوں؟ وہ لوگ وہی کرتے تھے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا. جب ان کے خیر کے خلاف، یہاں مراد یہود ہی ہیں، یہود کے خواہشات کے خلاف جب نبی علیہ السلام پر آیتیں نازل ہوتی تو فوراً جھٹلا دیتے، آیت کو بھی جھٹلاتے، نعوذ باللہ حضرت نبی کو بھی جھٹلاتے. لیکن جیسے ہی نبی علیہ السلام ان کے مزاج کے مطابق وہی سناتے تو وہ لوگ کیا بولتے معلوم؟ ہمیں بولتے نہیں، نعوذ باللہ. یہود بولتے محمد ذرہ ذرہ راستے پر آلے کریں ہمارے ساتھ، ہم بھی مل جائیں گے، تھوڑے دنوں میں ہمارے ساتھ مل جائیں گے. جیسے مدینہ منورہ میں پہنچے نبی علیہ السلام، بیت المقدس کو قبلہ بنا کر نماز پڑھنا شروع کر دیا. حکم تھا اللہ میں، بولے نہیں. صحابہ وہ نہیں تھے بھائی اللہ میں بولیں گے تو ہم کریں گے. جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام جو اللہ میں بولیں گے یہ تورات ہے تب مانیں گے، ویسا نہیں کہا صحابہ. جو کریں گے جو بولیں گے وہ بس، اور کچھ نہیں معلوم صحابہ کو. تو بیت المقدس قبلہ بنا کر نماز پڑھا تو نماز پڑھنا شروع کر دیا، یہود بولنا شروع کر دیے. آگے آدھا راستہ پکڑ لیا. دیکھیں ہمیں بیت المقدس، انہیں بیت المقدس. 16-17 مہینہ گزرا، آیت نازل ہو گئی، نہیں اب کعبۃ اللہ کو قبلہ بناؤ قیامت تک کے لیے. نہیں با انہیں برابر نہیں بنا. دیکھا کیوں؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا. ان کے مزاج کے خلاف آیا تو فوراً جھٹلا دیا. آج بھی وہی ہمارا حال ہے. ہمارے مزاج کے مطابق مولوی مفتیاں بیان کرے کر بولے ہاں اچھا حضرت بھائی نو حضرت کو تو ان کو بولنا سو. ہمارے خواہش ان کو بیان کرنا آتا، ان کے بیان جب بیٹھتے نا کیا ان کو بٹھائے نا ان کو بولنا. یہ سب ہوتا ہے، یہ سب دنیا میں ہوتا، سو اللہ میں دیکھتے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. جو بھی اتر رہا ہے محمد پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہر آیت تمہارے پاس جو کتاب تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے، سرٹیفکیٹ دینے والا ہے. تمہارے پاس جو تورات ہے بالکل صحیح ہے، ورنہ تمہارے پاس تورات ہونے کی خبر کون دے گا؟ خبر بھی نہیں دے گا کوئی. یہ محمد کے اوپر جو کہ قرآن نازل ہو رہا ہے مصدقا لما معکم. دیکھو شروع میں نافرمان نہ بنو، تم کو دیکھ کر سب نافرمان بنیں گے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. ابھی محمد مدینہ منورہ آئے ہیں، جلدی سے مان لو. پہلے اگر تم نے کفر کیا، جھٹلایا نبی کو، نبی کی باتوں کو، تمہیں دیکھ کر جتنے انسان دنیا میں بگڑیں گے سب گناہ تمہارے اوپر آئے. یہود کو خطاب ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. ابھی بتایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. میرے آیتوں کو، میرے احکام کو، میں نے جو مسائل، جو بھی باتیں میں نے محمد پر اتارا ہے اسے تم جانتے ہو بالکل صحیح ہے. تم اسے توڑ مروڑ کر لوگوں میں بیان کر کے معمولی سی قیمت لینے والے نہ ہو جاؤ. بیااتی، میرے آیتوں کو بیچ کر معمولی سی قیمت نہ لو. ولا تشتروا بیااتی ثمنا قلیلا. چاہے میرے احکام توڑ کر تم 10 کروڑ لے لو، یہ ثمن قلیل ہے. کیوں؟ یہ 10 کروڑ ختم ہونے والا ہے، اس پر جو وبال اور گناہ جہنم میں لے جانے والا ہے وہ ہمیشہ کے لیے. اللہ نے کہ ایک آیت کو، ایک حکم کو جھٹلا دینا، آدمی اپنے آپ کو ہمیشہ جہنمی بنانا. ایمان کے لیے ساری چیزوں کو ماننا ضروری ہے. ایمان مجمل یاد ہوگا ہمیں، بچپن میں ہم کو ہمارے بڑوں نے سکھایا، آمنت باللہ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ. اللہ کے جتنے احکام ہیں ان سب کو میں نے قبول کر لیا. زبان سے تو ہم نے کہا ہے بچپن میں. ایک تو آیا مروا میں بولے وہ تو بھول گئے، بچپن میں پڑھایا بڑوں نے وہ بھی بھول گئے. اب وہ جمیع احکام نہیں، مجھے کون سا اچھا ہے کہ وہ قبول دو، مجھے پسند نہیں گا تو نہ کر دو، مجھے نہیں ہوگا میرے سے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. مجھے سے ڈرو، مجھے سے ڈرو. اگر کوئی ذات دنیا میں ہے جس سے ڈرا جائے وہ اللہ کی ذات ہے. وہ اللہ کی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کتنی مثالیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود کی آگ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کیسے بچایا. آپ یہ مت سمجھو صرف ایک واقعہ ہے، دنیا میں امت محمدیہ میں بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں.
دوستوں نے اپنے مجرموں کو آگ میں جلانے کی کوشش کیا، ذرا بال برابر بھی ان کا جلا نہیں۔ شعر ہے علامہ اقبال کا، اگر ہم ایمان بنا لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، آج بھی آگ ہمارے لیے باغ بنے گی۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، شعر مجھے یاد نہیں تھا، مانا تو اس کا یہی ہے۔ سب کے لیے حکم ہے، لیکن آدمی کو جمنا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، گڑبڑ نہ کرو، چبا چبا کر نہ بولو، کھول کر بولیں گے۔ آج نفرت ہوگی تمہاری، لیکن کل اسے سمجھ میں آئے گا، نہیں بھائی یہی بات صحیح ہے، انہوں نے جو کہا یہ بات بالکل صحیح ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور دین کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو عقل انکار کرے، عقل انکار نہیں کر سکتی ہے، نفس انکار کرے گا۔ دین کی ہر بات عقل اسکیپ کر لے لے گا، بھائی لاؤ، قبول کر لے گا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو نہ چھپاؤ، حال یہ کہ تم جانتے ہو یہ حق ہے۔ حق بالکل روشن ہے، واضح ہے، ہر عامی آدمی کے سامنے حق واضح ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ بات آ گئی گزشتہ ہفتہ بھی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز کیسے قائم کرنا ہے؟ اس کے جتنے مسائل ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، سب کو اپنانا ہے۔ غسل کی 3 فرائض کے بیان تو ہو چکا ہے، اب غسل کی سنتیں کیا ہیں؟ غسل کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ 3 مرتبہ کلی کرنا، 1 مرتبہ کلی کرنا فرض ہے، 3 مرتبہ کلی کرنا سنت ہے۔ 1 مرتبہ پانی ناک میں لینا فرض ہے، 3 مرتبہ ناک میں پانی لینا سنت ہے۔ پورے بدن پر 1 مرتبہ پانی بہانا فرض ہے، پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا سنت ہے۔ اب پانی بہانے میں پہلے سر میں ڈالنا سنت ہے، 1 جگ پانی لیا پہلے سر میں ڈالا، دوسرا جگ لیا داہنے مونڈے میں ڈالا، تیسرا جگ لیا بائیں مونڈے میں ڈالا، 3 سنتیں ہو گئی۔ اب اس کے بعد جیسے چاہنا ہے، اگر اسے چھوڑ دیا، ہمارے نہانے میں اور غیروں کے نہانے میں کوئی فرق نہیں، پھر بھی دعویٰ یہ ہے کہ ہم امت محمدی علی صاحبی صلوات و تسلیم میں سے۔ غیر بھی نہاتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا ہے بھائی پہلے کس میں پانی ڈالنا ہے، لیکن ہم امت محمدیہ میں سے نبی علیہ السلام پر ہم نے ایمان لائے، نبی کو نے نبی مانا ہے، تو اب ہمارا کام کیا ہو؟ نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہو۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے پانی ڈالا، ہم اس پہلے سر میں پانی ڈالیں گے، 1 جگ پہلے ڈالیں گے، پھر 1 جگ دائیں مونڈے میں ڈالیں گے، پھر بائیں جائیں گے۔ یہ مسئلہ، یہ سنت مجھے تقریباً 40 سال پہلے معلوم ہوا، جس دن معلوم ہوا اس دن سے آج تک بغیر ناغا، بغیر بھولے کے اسی پر عمل ہوتا ہے۔ آدمی کو اگر فکر ہے تو عمل ہو جائے گا، اس کے خلاف کبھی نہیں کیا، بھول کر بھی نہیں کیا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے میرے بیانوں میں یہ سب باتیں ہوتی ہیں، تو جو سنے ہیں اس پر عمل جاری ہے۔ بہت الحمدللہ نوجوان ایسے ہیں جو اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ کون سا مشکل ہے؟ نہاتے تو ہیں، جگ سے ہی نہاتے ہیں، کوئی لوٹا کوئی اٹھا کے بالٹی ڈال لیتا ہے؟ نہیں۔ اگر کوئی شاور میں نہاتا ہے وہاں بھی سنت ادا ہو سکتی ہے، کرنا چاہیں تو ہو سکتی ہے، نہیں تو نہیں۔ شاور میں بھی نہا سکتی، شاور کھول لیا، پہلے سر بھگا لیا، پھر داہنا مونڈا بھگا لیا، پھر بائیں مونڈا بھگا لیا، اب پورا بدن جیسے چاہے نہ ہو۔ اور ایسا نہانا ہے جسم کا ایک حصہ بھی، بال برابر بھی خالی نہ رہے۔ اور وضو غسل سے پہلے سنت ہے، سن لو غور سے، یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ وضو غسل سے پہلے سنت ہے، غسل کے بعد مکروہ ہے۔ وضو غسل سے پہلے سنت ہے، غسل کے بعد مکروہ ہے۔ غسل سے پہلے کریں گے سنت کی نیکی ملے گی، غسل کے بعد کریں گے گناہ ہوگا۔ حضرت کا سوال نہ کرو، دین پر سوال نہیں ہوتا ہے، ماننا ہے، ماننے کا نام ہی دین ہے۔ جواب ہے، پوچھیں گے کیسے؟ جواب ہے میرے پاس، لیکن اب وہ مزاج نہیں ہونا ہے ہمارے پاس۔ ہمارے پاس صحابہ کا مزاج ہونا ہے، بات دین کی آ گئی فوراً مان لینا، عمل اسی کا جذبہ بنا لینا۔ حضرت نے ایسے ہی کہا، ہم سوال نہیں کریں گے کیسے، جواب دوں گا، اب نہیں، پھر کبھی ضرور دوں گا، اب بھی دے سکتا ہوں۔ ہمارا مزاج یہ بنے کہ ہم دین کی وجہ مان سن لیے تو ہم کو مان لینا ہے، اس میں نہیں رکھنا، نقطہ نہیں رکھنا۔
واقیم الصلاح وآتوا الزکاۃ، یہ تو غسل کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ اگلے ہفتے میں وضو کے بارے میں۔ وضو بھی بہت اہم ہے، جب تک ہمارا غسل صحیح نہیں، وضو صحیح نہیں، وضو صحیح نہیں، نماز صحیح نہیں۔ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو۔ آدمی کو دو ہی چیزیں حق سے روکتی ہیں، ایک حب جاہ ہے، ایک حب مال ہے۔ حب جاہ بولتے ہیں عزت، سے عزت کرنا، سو مجھے دے گے تو سلام کرنا، سب بھی دے گے تو مجھے ہنسنا، اچھا پیش آنا، یہ حضرت کی خواہش ہوتی ہے۔ اسے اللہ نے کہا نہیں، جاؤ تمہارا پیشانی کو زمین سے لگا، نکالو وہ، تم جا کر اپنے آپ کو اپنا سر رگڑو زمین میں اللہ کے سامنے، واقیم الصلاح، وہاں سے نکال دیا حب جاہ، اب مال کی محبت کو نکال دیا حب، وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، زکات ادا کرو گے مال کی محبت نکل جائے گی، کھات ادا کرو۔ ہاں آج زکات تو کیا قرض ادا کرنے کی فکر نہیں، کسی کے ذمہ قرض ہے تو دینے کی فکر نہیں، وہ کیا سمجھتا ہے، نہیں مجھے کوئی ضروری نہیں دینا، وہ حق سمجھتا ہے، دوسروں کا حق دبا لے کر اپنا حق سمجھتا ہے۔ اگر بندوں کا حق ادا نہیں کریں گے جنت میں جانے کی کہاں سے، وہاں تو روک لیے جائیں گے۔ ہم نے سنا ہے حدیث میں، ایک لقمہ ناجائز ہمارا پیٹ میں جائے گا، 40 مقبول نماز ہماری ضائع ہو جائے گی۔ اگر ہم ایسے ہمارے دوسروں کو دبا کے ہم زندگی گزاریں گے، کہاں سے ہماری نماز کو بولیں گے، نماز سے ہوگی۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، دیکھو یہود میں نماز تھی لیکن نماز میں رکوع نہیں تھا، امت محمدی علی صاحبی الصلوۃ والتسلیم میں نماز کے اندر رکوع بھی ہے، اور یہود میں نماز علیحدہ علیحدہ، لیکن امت محمدی علی صاحبی الصلوۃ والتسلیم میں نماز جماعت، مردوں کے لیے نماز با جماعت۔ تو اللہ نے کہا وَارْكَعُوا مَعَ، نماز کیسے پڑھو، رکوع کے ساتھ پڑھو اور جماعت سے پڑھو۔ یہود کا پورا مزاج ختم کر دیا، ان کے لیے حکم وہی تھا، جب موسیٰ علیہ السلام اور تورات ان کے ہاتھ میں تھا، نماز وہ ویسے ہی پڑھتے تھے، کیا بغیر رکوع کے علیحدہ علیحدہ پڑھتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ ہم نے سنا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا جاؤ نماز پڑھ لو، جاؤ، اشارہ کر دیا، جاؤ نماز پڑھ لو جاؤ، اور اس میں رکوع نہیں، قیام اور سجدہ۔ صرف امت مدیہ علی صاحبیہ صلوات و تسلیم میں ہی اللہ تعالیٰ نے رکوع بھی رکھا اور جماعت بھی رکھا۔ جماعت کی اہمیت پر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، یاد ہے؟ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو جماعت کتنی اہمیت ہے، ہمارے پاس دیکھو کتنی غیر اہم ہے۔ میں چاہتا ہوں، کون بولتے ہیں، رحمت للعالمین، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر جسے اللہ نے بھیجا، وہ بولتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ نماز کے وقت میں نوجوانوں سے کہوں لگ جمع کرو، اور میں کسی کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں چاہے کہ وہ وقت پر نماز پڑھائے، اور میں جاؤں جو اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں جماعت چھوڑ کر، میں چاہوں کہ ان کے گھر کو ویسے ہی جلا کر خاک کر دوں، جلا کر خاک کر دوں۔ یعنی نماز با جماعت چھوڑنا، نبی علیہ السلام جس کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا جن کو، وہ کیا فرماتے ہیں، میری بھی خواہش یہ ہے، میری طرف یہ ہے کہ ان کے گھروں کو پورے مال و زر کے ساتھ پورا جلا کر ختم کر دیں۔ تو جماعت کی نماز کتنی فضیلت والی ہے۔ اللہ نے کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر نماز با جماعت کے ساتھ پورے آداب اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔